معین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں آپ عزیزان کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ابلیس و شیاطین کا موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس میں تسویل شیطان کے حوالے سے پڑھا اور اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری تھی۔ قرآن کریم نے واضح طور پہ ذکر کیا ہے کہ شیطان انسان کے اوپر جب حاوی ہوتا ہے تو اس کا حاوی ہونا جبری نہیں ہے، بلکہ انسان کے سامنے وہ اپنے مطالبات البتہ پرزینت طریقے سے رکھتا ہے اور انسان اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کے وجود میں تمنائیں جاگتی ہیں، خواہشات بھڑکتی ہیں، یا خوف جنم لیتا ہے، ڈر جنم لیتا ہے۔ ان عناصر کی وجہ سے وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی بذات خود دیکھیں تو شیطان کو خداوند متعال نے ہمارے اوپر مسلط نہیں کیا، ہمارا ٹکراؤ رکھا ہے، دشمنی رکھی ہے۔ دشمنی اسی وقت جنم لیتی ہے کہ جب ایک فرد کا شکار بھی ہو سکتا ہے، ایک ذات کا شکار بھی ہو سکتا ہے انسان، اور اس کے پاس اس سے بچنے کے طریقے بھی ہیں، اسے بچنے کے آلات ابزار بھی ہیں۔ اگر بچنے کے طور طریقے اور ذرائع نہ ہوتے تو پھر تو دشمنی جنم نہیں لے گی، پھر تو سرنڈر کر دیا، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو گئے ہم۔ لہذا دشمنی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس اس سے لڑنے کے، اسے شکست دینے کے، اسے بچھاڑنے کے تمام وسائل، ہتھیار اور طور طریقے، منصوبہ بندی سب موجود ہے، اور اس کے پاس بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہتھیار بھی اس کے پاس ہے، وہ بھی ہمارے نکات ضعف کو جانتا ہے، کہاں پہ ہم ضعیف ہیں، ان سب چیزوں سے وہ باخبر اور واقف ہے۔ لہذا یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ شیطان کا ہمارے اوپر کوئی تسلط نہیں تھا، ہمارے اوپر مسلط اللہ تعالیٰ نے قرار نہیں دیا، دشمن قرار دیا ہے۔ اور قرآن واضح کہتا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دشمن قرار دیا تو اس سے تم دشمنی مول لو، اسے باقاعدہ دشمنی کرو۔ اور انسان غفلت کی اساس کے اوپر دشمنی سے رہ جاتا ہے۔ آج ہم غفلت کو کچھ تھوڑا سا کھول کے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے۔ اگر انسان غفلت نہ کرے تو یہاں پہ وہ شیطان کے چنگل سے بچ سکتا ہے، اس کا شکار کبھی بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی اس آیت کو دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں جو ہم نے سابقہ درس میں پڑھی، کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو لوگ واپس پیچھے پلٹ گئے، یعنی اچھے راہ کے اوپر چلنے کے بعد واپس پلٹ گئے۔ ان لوگوں کی کیا وجہ ہے واپس پلٹنے کی؟ الشیطان سول لہم واملی لہم، کہ شیطان ہے کہ جس نے ان کے لیے ایسی زینت کو ابھارا کہ تمنائیں ان کی ابھر آئیں، جاگ گئیں، خواہشات جاگ گئیں۔ تسویل کا معنی ذہن نشین کریں، قرآنی لفظ ہے۔ تزیین اور تسویل، اس میں حتماً فرق کرنا چاہیے ہمیں، اگرچہ دونوں زینت کے معنی میں آتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زینت سے مراد صرف شہوات نہیں ہے، غضب اور انتقام کے طور طریقوں کے جو ایک ماہرانہ منصوبے ہیں جو انسانی سوچ میں آتے ہیں، یا اگلے کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے جامع منصوبے جو ذہن میں آتے ہیں، یہ وہی تزیین و تسویل شیطان ہے۔ لہذا شیطان ایک باب سے یا ایک جانب سے نہیں آتا، وہ قتل و غارت کے طریقے بھی بڑے مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ اس سے تمہارے دل کو ٹھنڈک ملے گی، اس سے یہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ بس تسویل سول لہم، کہ ایسی تزیین جو تمناؤں کو جگا دے، جو انسان کے وجود میں خواہشات کو، شدید خواہشات کو جنم دے دے، اسے کہتے ہیں تسویل۔ سول لہم واملی لہم، املا یعنی مؤخر کر کے دکھانا۔ یہ آپ قرآن کریم کی آیات میں امہلہم رویدا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی املا سے کام لیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے بعض کو، نعمات میں خوب رکھتا ہے، پھر ایک دفعہ اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ شیطان بھی اسی طریقے سے اس کو تاخیر کر کے دکھاتا ہے، ابھی بڑی جوانی پڑی ہے، ابھی بڑی طلبگی پڑی ہے، بعد میں وظائف انجام دینا، ابھی تمہارے کون سا مال ختم ہوا جا رہا ہے، یہی تو دن ہے کہ سارے ارمان اور اپنے تمنائیں، خواہشات کو پورا کرنے کے،
اسے تاخیر، موت تاخیر سے دکھائے گا، جوانی کا ختم ہونا تاخیر سے دکھائے گا۔ اسی طریقے سے گناہوں کو سچ کے دکھائے گا کہ توبہ کر لو گے، ہر چیز میں ڈھیل، تاخیر، مؤخر کر کے پیش کرے گا۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، یہ جو انسان کو خیالات آتے ہیں اور یہ منصوبے بنتے ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں۔ شیطان کی آوازیں سننا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ انسان کے نفوذ گناہ کی طرف مائل ہوتے رہتے ہیں، تو اس وقت دیکھیں کیسے شیطان کی آواز سن رہے ہیں۔ روایت نے بیان کی ہے، معتبر روایت ہے کہ 2 کان ہیں ہمارے نفس میں، ایک کان سے شیطان کا سنتے ہیں اور ایک سے فرشتے کا، ملک کا سنتے ہیں۔ خیر کا ہے تو فرشتے کی آواز سن رہے ہیں، فرشتے سے تعلق ہے، فرشتے سے تعلق توڑ دیا تو شیطان کے قبض قدرت میں جائیں گے، اور اگر ہم نے فرشتے سے تعلق نہ توڑا تو اس صورت میں شیطان ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے پاس گزشتہ درس کا ایک خلاصہ تھا، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا۔ آج اس واقعے کو ایک اور طرز میں انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ اس کے جو موارد و مصادیق ہیں وہ ہر دور کے اعتبار سے ہیں۔ جیسے الکافی میں ایک روایت میں وارد ہوا ہے اسی آیت کے ضمن میں، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے۔ تو جو الکافی میں روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے، اس میں انہوں نے اس سے کہ ارتدوا علی ادبارہم جمع کا صیغہ ہے، تو اس سے فلاں و فلاں و فلان مراد لی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فلاں و فلاں و فلاں ارتدوا عن الایمان فی ترک ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی ولایت کے ترک کرنے میں وہ ایمان سے انہوں نے، یعنی امام علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان نہیں لائے، اس سے انہوں نے ایمان لانے کے بعد، ایمان کا ان کے اقرار کرنے کے بعد، انہیں مولا تسلیم کرنے کے بعد وہ پیچھے پلٹ گئے۔ یہ آیت کریمہ میں ذکر کیا، نام ذکر نہیں ہے کہ کون ہے، لیکن 3 فلاں فلاں فلاں، اس میں ممکن ہے کوئی قرینے کی بنیاد پہ آپ ناموں کو مشخص کر سکیں۔ بہرحال یہ تطبیق دی گئی ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے۔ آج کے دور میں اسی طریقے سے بالفاظ دیگر ایمان کے جس حصے سے بھی واپس پلٹ کے جائیں گے اور اس کی ہدایت آشکار ہمارے لیے ہو چکی ہے، تو اس کے بعد یہی کہلائے گا کہ شیطان ہے جس نے سول لہم الشیطان، الشیطان سول لہم و املا لہم۔ اس کے ضمن میں ہم نے جو موضوع پڑھا تھا وہ ایک واقعہ تھا جو گزشتہ درس میں ذکر ہو چکا ہے اور معتبر صحیح سند روایت ہے، امام علیہ السلام کی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ بدعت کے باب میں ایک بدعتی کے لیے ایک چیز، وہ عمل کس نے مزین کر کے دکھایا، کس نے خوبصورت کر کے دکھایا؟ شیطان نے خوبصورت کر کے دکھایا۔ لیکن اس کو ہم غفلت کے باب سے آج دوبارہ مطالعہ کریں گے، کیونکہ آپ نے تزیین کے باب سے اس کو مطالعہ کیا تھا۔ شیطان کا ہمارے اوپر تسلط کس کمال کے ساتھ ہوتا ہے، کس ایک پورے کے پورے، جیسا کہ روایت میں لفظ آیا ہے یلتقم القلب، ابلیس جو ہے وہ قلب کو نگل جاتا ہے، اور جیسے جیسے ذکر ہوتا جاتا ہے وہ سکڑتا چلا جاتا ہے، چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا روایت نے یہ ذکر کیا کہ دشمن بہت سخت ہے، جیسے قرآن کریم نے آپ دیکھیں کہ عدوً بھی ذکر کیا، عدو مبین بھی ذکر کیا۔ آخری درس ہم انشاءاللہ ایک خلاصہ سب چیزوں کا پڑھیں گے، تقریباً 30 سے اوپر آیات ہیں کہ جس میں اوصاف مختلف ذکر کیے گئے ہیں، ان اوصاف کا جائزہ لیں گے، ابلیس کے اوصاف، اور اسی طرح سے بعض دیگر اہم چیزیں ہیں کہ جو ابلیس کے مثلا وحی کا تعلق اولیاء سے اس کا قائم کرنا، وہ وحی کا تعلق قائم کرتا ہے، وہ ظاہری تعلقات اس کے قائم نہیں ہوتے، نفوس تک رسائی کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے وسوسوں کی صورت میں وہ آتا ہے، تزیین ہے، اغوا ہے، تسویل ہے، جیسے آپ نے دیکھا املا ہے، اضلال یعنی گمراہ اس کا کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، لیکن ادھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ دشمن ہے کیسا سخت، عدو مبین قرآن نے کہا، روایت ایک اور طرح سے آ کے بیان کرتی ہے، اور ظاہراً یہ روایت بھی معتبر احادیث میں سے ہے۔ الکافی میں امام باقر علیہ السلام و امام صادق علیہ السلام، ان دو میں سے ایک امام سے یہ روایت ہے، ابن بکیر اس کو نقل کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ان آدم قال یا ربی، آدم علیہ السلام نے اللہ سے شکوہ کیا، یا ربی سلط علی الشیطان،
میرے اوپر تو نے شیطان کو گویا کہ مسلط کر دیا ہے۔ وَأَجْرَيْتَهُ مِنِّي مَجْرَى الدَّمِ، جہاں جہاں خون دوڑتا ہے ان جگہوں پہ جس طرح خون پورے بدن میں گردش کرتا ہے اس طرح سے وہ جکڑ لیتا ہے، اسے میرے خون کے دوڑنے کی جگہوں پہ تو نے قرار دیا ہے۔ فَاجْعَلْ لِي شَيْئًا، میرے لیے بھی تو کچھ قرار دے، میں جس سے مقابلہ کر سکوں، اسے دور کر سکوں۔ فقال، امام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یا آدم جعلت لك ان من هم من ذریتك بسیئۃ لم تکتب علیہ، میں نے تیرے لیے اے آدم یہ قرار دیا ہے کہ تیری ذریت میں سے جو بھی گناہ کا ارادہ کرے گا وہ نہیں گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں تو ایک بری چیز ہے، خدا کو معلوم ہے یہ برا ایک عمل انجام دینے لگا۔ مثلا ہمیں معلوم ہے کہ یہ چھری پکڑ کے اب ہمیں مارنے لگا ہے، ہم اسے کچھ کہیں گے یا نہیں؟ یہ پتہ ہے کہ میں اسے ایک نصیحت کر رہا ہوں اور اس نے خلاف ورزی میرے سامنے کرنا شروع کر دیا ہے، زیادہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوصاف میں سے حلیم اور صبور بھی ہے، حلیم ہے، صبور ہے۔ اب اللہ کے سامنے تو نفوس آشکار ہیں، جیسے قرآن نے بیان کیا کہ تم جو سینوں میں چھپاتے ہو سب کچھ آشکار ہے، بلکہ ہم تمہاری شارک سے بھی قریب ہیں۔ یعنی انسان کو اتنا اپنا نہیں پتہ جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے قرب کی وجہ سے سب چیزیں اور احاطہ تمام لوگوں کا جو کیا ہے اسے علم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں سب چیزیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک گنجائش ہے، چھوٹی گنجائش نہیں ہے کہ تیری ذریت میں سے جو ارادہ کر لے گناہ کا تو وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ، اگر عمل انجام دے دے ایک برائی لکھی جائے گی، صرف ایک۔ وَمَنْ هَمَّ مِنْهُمْ بِحَسَنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، اگر وہ برائی کا اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس نے ابھی عمل انجام نہیں دیا تو تب بھی اس کو صلہ مل گیا۔ تو یہ اچھائی کا ارادہ کرنا بھی بڑی بات ہے۔ اچھائی کا ارادہ کریں صادر ہوتے یا نہیں ہوتی بات کی بات ہے، یعنی کم سے کم اپنے نفس میں تو شہید ہوں پہلے، باہر ہوتے یا نہیں ہوتے بات کی بات ہے۔ اپنے نفس میں تو حق کے لیے صدا بلند کریں، خواب میں تو ہمیں نظر آئے کوئی، خیالوں میں تو ہم جیدار، شجاع، دلیر، ثابت قدم، استقامت کے ساتھ قدم اٹھانے والے، یہ ہمارے پہلو نظر آنے چاہیے۔ لہذا یہ جو روایت کے کلمات ہیں، من ہم منہم حسنات فإن لم يعملها كتبت له حسنات، یہ رحمت کی طرف بھی علامت ہے اور ہمارے اوپر اس کے وجودی اثرات ہیں۔ جیسے رہبر معظم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے خود گریہ بھی کرتے ہیں کہ ایک رجل ہمدانی، مرد ہمدانی نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ تم دشمن کی خاردار تاروں کو پھلانگنے اور کاٹنے سے پہلے اپنے وجود میں خاردار تاروں کو کاٹو، ان کو کاٹو گے وہاں پہ بھی کٹ جائیں گی۔ یعنی ہر انسان کی زندگی میں یہ سارے کے سارے ہرڈلز ہیں، یعنی یہ چیک پوسٹیں ہیں، صحیح ہے، ادھر سے گزرنے نہیں دیں گے۔ چیک پوسٹ ایک ہے کہ ابھی زبان نہیں کھل سکتی، حق کے لیے زبان نہیں کھل سکتی۔ اگلی چیک پوسٹ ہے کہ یہ امید سے نہیں رہ سکتا، کیونکہ سفر تنہائی ہے یہ۔ جب انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو پرجوش اور پر رونق سفر یہ عطا نہیں ہوا تو ہمیں کیسے یہ حق کا سفر پر رونق عطا ہو سکتا ہے؟ لہذا جب اللہ کی نصر آ جائے، نصرت الہی آ جائے اور فتح الہی یعنی کھل جائیں راستے، تب مجمع آتا ہے۔ اگر اس سے پہلے مجمع آ جائے تو مشکوک ہے، یا ہم میں مسئلہ ہے یا ادھر فضا میں کوئی مسئلہ ہے کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، ہماری بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ادھر تعلیق ہے نا، جملہ شرطیہ ہے۔ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جملہ شرطیہ میں قانون پایا جاتا ہے، اگر 100 درجہ حرارت ہوا تو پانی ابلے گا۔ قرآن کریم میں اس طرح سے آپ سنن الہی و قوانین الہی کو دریافت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک ضابطہ، 3 ضابطے پیش کی ہیں، ان میں سے پہلا ضابطہ یہی ہے جہاں جملہ شرطیہ ہے وہاں پہ دقت کریں، اور قوموں کے وہاں پہ پھر عبرتوں کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو واقعات پیش کیے ہیں ان میں مشاہدہ کریں، پھر کائنات میں مشاہدہ کریں، تو جو قانون کی صورت میں آپ کے لیے عیاں ہو جائے وہ آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت قانون تبدیل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ قانون قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا،
اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے اوپر آسمانوں اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، یعنی سکون پاتے، یہ مضطرب نہ ہوتے، پریشان نہ ہوتے، برکات در برکات ہوتی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، کفر کیا، اور اس کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئے۔ یہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ضابطہ ہے، تمام قوموں اور معاشروں کے لیے ضابطہ ہے، کوئی معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا مگر پہلے یہ جنم لے لے کہ وہ باطن میں ایمان لے آئے۔ اگر باطن میں تکذیب کرے گا برباد ہو جائے گا، بڑی خوشحال زندگی ہوگی تب بھی برباد ہے، اور اگر ایمان لے آئے گا سختیاں کاٹے گا، شب ابی طالب جیسے 3 سال سختیوں کے کاٹے گا، لیکن کیا اس جگہ پہ جہاں پہ اصلاً غیر ذی زرعن، قرآن یہ ذکر کیا نا، مکہ کے لیے صفت بیان کیا کہ ادھر تو کچھ اگتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں کچھ اگتا؟ کیونکہ تاکہ کوئی چیز اللہ کے علاوہ اپنی طرف اس کو کھینچ کے نہ لے کے جائے۔ کوئی اللہ نے حسین چیز ادھر رکھی نہیں ہے، صرف سنگلاخ، چٹانیں اور پتھر ہیں، تاکہ انسان نکل آئے دنیا سے، ترک دنیا کر کے آئے اللہ کی بارگاہ میں۔ حج اسی کا نام ہے۔ آج انہوں نے ساری خوبصورتیاں ادھر، کیونکہ فلسفہ عبادت سے واقف نہیں ہے، تو اس لیے بڑے بڑے مال انہوں نے بنا دیے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل آس پاس بنا دیے ہیں، وہ ایسی روشنائیاں انہوں نے وجود دی ہیں کہ انسان کی توجہ ہی نہ جائے۔ بہرحال غیر ذی زرعن، وہاں پہ کچھ بھی کھیتی پیدا نہیں ہوتی، لیکن سورہ قریش میں کیا ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس بیت کا جو رب ہے تمہیں چاہیے کہ یہ لوگ عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ دیکھیں اس سرزمین پہ اللہ نے انہیں خوراک دی، یعنی وہاں پہ کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ یہ برکات ہیں ایمان لانے کی۔ معاشرہ تبدیل ہوا تو آج تک آپ دیکھیں امیر کبیر سرزمینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور خوف سے اسے امان دے دی اس جگہ کو۔ وہاں پہ آئے روز قبائل کے جھگڑے اور قتل و غارت جنم لیتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اطعام کا بندوبست بھی ہوا اور خوف کا خاتمہ بھی ہوا۔ یہ امام زمان علیہ السلام کے لیے سورہ نور آیت نمبر 55 میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ خوف کو بدل دے گا، امن سے بدل دے گا۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو جملہ شرطیہ ہے اس کے اوپر آپ دقت کریں، آئیں اسی سے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے فوج در فوج، گروہ در گروہ اللہ کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ جو اللہ کے دین میں داخل ہونا ہے، نصرت کے مرحلے کی کوشش کریں، نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی، والفتح، اور کھل گئے راستے، تو پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، افواجا، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ لہذا نصرت الہی کو پانے کے لیے قدم اٹھانے چاہیے، وہ تحرک ایجاد کرنا چاہیے جو نصرت الہی کا باعث بن جائے۔ وہ تحرک ایجاد نہ کریں کہ ہمیں ایک بہت بڑا ڈونیٹر مل جائے، ایک بہت بڑا ہمیں مثلا مال سپلائی کرنے والے افراد مل جائیں۔ نصرت کی تلاش میں نکلیں، نصرت کی تلاش میں نکلیں، خدا خود ہی اسباب فراہم کرتا جائے گا۔ اس لیے روش انسان کی وہ خالصانہ ہو، قدم انسان کے محکم ہوں، تنہائی کو برداشت کرے۔ تنہائی اس وقت تک رہے گی، یہ تلخیاں، یہ زحمتیں، یہ سختیاں اس وقت تک آتی رہیں گی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آ جاتی۔ اس لیے قرآن کریم نے سورہ انفال میں غالباً سورہ انفال میں یہ بات ارشاد بھی فرمائی ہے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصر جو ہے وہ فقط اور فقط اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بہت قوی، عزیز، بہت قوت والا، حکیم ذات ہے۔ اور اسی کی تلاش میں انبیاء اور ان کے اصحاب وہ رہا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 دیکھیں، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ام حسبتم، قرآن کا ایک دلچسپ موضوع ہے گمان جو انسان کرتا ہے، ہوتے ہیں نا بہت سارے گمان، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون،
لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ خام خیالی ان کی ہے کہ وہ جب دعویٰ کریں گے میں ایمان لے آیا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے اس دعوے کے اوپر، اور ہم ان سے کسی صورت میں بھی فتنے میں اور آزمائشوں میں کیا مبتلا نہیں کریں گے، حتماً مبتلا کریں گے، سخت ترین آزمائشوں۔ ہم اپنے نفس میں جس دعوے کا احساس پاتے ہیں اس کی آزمائش سے گزریں گے۔ جب تک وہ عمل سے دعویٰ صادق نہ ہو جائے، ایمان عملی جو ہے نا وہ ہمارے اندر آشکار نہیں ہوگا، لہذا تیار رکھنا چاہیے۔ لیکن لوگوں کا ایک گمان ہے خام خیالی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ہیں کہ انہیں صدا کھلے مواشیوں کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے، کبھی ادھر چارہ پہ کھائیں، کبھی اس ہوٹل سے کھائیں، کبھی فلاں ہوٹل سے کھائیں، کھانے کے بعد پوچھیں حلال تھا یا حرام تھا۔ سارے اعمال انجام دینے کے بعد مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ حلال کھایا یا حرام کھایا ہے۔ لہذا یہ جو ہے صدا جنہیں کہ جو میری من مانی ہے بس میں نے وہی کرنا ہے۔ شیاطین تو یہی پیغام دیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لہو و لعب کے لیے خلق نہیں کیا۔ یہ ایک گمان ہے۔ ایک اور گمان کیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ بہرحال ایک موضوع آپ خود تیار کر سکتے ہیں اور معاشروں کی نفسیات کے لیے بہت مہم ہے۔ بہت سارے افراد ہیں جو دیندار اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کا تفکر زندگی کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ وہ زندگی کا اس طرح سے تفکر رکھتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں کہ زندگی میں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اس لیے امام زمان علیہ السلام کی جب حکومت اسلامی قائم ہو جائے گی، اگر یہ سب تکلیفیں دکھ وغیرہ ختم ہو جائیں تو حساب بھی ختم۔ جیسے بعض روایات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ الی یوم یبعثون سے مراد حکومت امام زمان علیہ السلام کا قیام ہے، اس کے بعد شیطان نہیں رہے گا، اگر نہیں رہے گا تو آزمائش ختم۔ لیکن بقیہ آیات اور روایات سے پتہ لگتا ہے نہیں، اس کے بعد تا قیامت تک ہے، کیونکہ وہ اکا دکا روایات ہیں، خبر واحد ہیں۔ لیکن یہ ہمارے پاس محکم آیات کا مجموعہ ہے، اس کے مطابق اگر آزمائش ہے حکومت اسلامی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بعد، تکلیف ہے، مصیبت ہے، تلخی ہے، آزمائش ہے، ٹکراؤ شدید دشمن کے ساتھ ہے، لیکن دشمن اب ضعیف ہے، دشمن کمزور ہے، معاشرتی سطح پہ ابھرا ہوا نہیں ہے، تو یہ وہ معنی ہے کہ جس طرح ظلم و جور چھایا ہوگا، عدل و انصاف اسی طرح سے چھا جائے گا۔ لہذا یہ گمانات کے اوپر موضوع کو تیار کریں۔ حسبہ، زعمہ، یہ قرآن کریم میں کلمات بعض ظنہ، اس نے یہ گمان کیا، ان کلمات کو لے کے آئیں، آیات کو مجموعہ اکٹھا کریں اور دیکھیں کس کس حوالے سے گمان قرآن نے پہلے بیان کیا کہ انسان تو زندگی کے بارے میں یہ تصور نہ کر، جیسے زندگی کے بارے میں یہ تصور کیا جو میرا دل چاہے گا بس میں نے وہ کرنا ہے۔ زبانی تو ہوتی اسی لیے ہے کہ اپنے ارمان اور خواہشات تمنائیں پوری کریں۔ اسی طریقے سے یہ گمان ہے کہ انسان ایمان کا دعویٰ کرے مومن ہے، کہ تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کسی پر حکم لگانا ہے، اللہ تعالیٰ اور مومن کے درمیان کا یہ ہے، ہم نے تو حسن ظن رکھنا ہے۔ لیکن مومن اپنے لیے ایمان کی علامت کیا رکھے؟ سخت آزمائش سے نکلنا، سخت آزمائش میں کامیاب ہونا۔ اسی طرح یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کو ملاحظہ کریں، یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت مہم ہے۔ اس ٹائم تو بہت آسان جنت کر دیا نا، قرآن کی زبان میں پوچھیں جنت کیسی ہے تو اس آیت کو دیکھیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو تمہارے اوپر اس طرح کی آزمائشیں نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرنے والے لوگوں کے اوپر آئی تھیں، وہ تو تمہارے اوپر ابھی آن نہیں پڑی، کیسے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ان کا جنت میں جانا اتنا سخت کہ ساری عمر تلواریں چلا چلا کے جہاد کیا، روزے رکھے، اطاعت کی، دن اپنے گزارے روزوں میں، راتیں گزاری جاگتے ہوئے، نیند سے بھری آنکھیں، تب جا کے جنت ان کے لیے بنتی ہے، اور تم کہتے ہو میں نعرہ حیدری لگاؤں گا تو جنت مل گئی۔ اتنی مختصر طریقے سے جنت۔ پھر تو یا جناب سلمان، جناب ابو ذر وہ نہیں طریقے جانتے تھے اور اہل بیت علیہ السلام کے مکتب پہ نعوذ باللہ نہیں تھے، یا ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام پر نہیں ہیں۔ ام حسبتم، یہ گمان ہے لوگوں کے، سنیوں نے رکھا ہے لا الہ الا اللہ کہہ دو سیدھا جنت میں، ہمارے ہاں مکتب تشیع میں رکھا ہے یا علی مدد کہہ دو سیدھا جنت میں۔ دیگر قوموں کے پاس ہیں ان کا بھی یہی ہے،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ لٹک گئے، اب ہمارے سارے گناہ ہم جو مرضی کریں انہوں نے بخشوا دینے، ساروں نے بخششیں اپنی کرائی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے حسبتم، یہ تمہارے گمانات ہیں، تمہارے خیالات ہیں، ان تدخلوا الجنہ، جنت میں اس طرح سے داخل ہو جائے گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کی مثل تمہارے اوپر نہیں آیا۔ ان پر کیا آیا تھا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پہ شدید ترین مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں، نقصان دہ ترین چیزیں ان کے اوپر آن پڑیں، وَالزُّلْزِلُوا، اور انہیں جھٹکے دیے گئے، ہلایا گیا انہیں زور سے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ پکار اٹھے، چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب پہنچے گی، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے پاس جو یہ موضوع آتا ہے شیطان کا، شیطان ہے انسان کے وجود میں خوف کے خیالات کو پیدا کرتا ہے، تمناؤں کو ابھارتا ہے، لہذا تنہائی کے مورد میں ڈٹے رہیں۔ تنہائی کے زیادہ احساس کون دلاتا ہے؟ یہ شیطان کی جانب سے آتا ہے۔ دنیا میں تو ایسے اسباب ہیں ہی، موجود ہیں ہی ہیں، لہذا یہ سارے ہمارے پاس امور مل کے ایک نوعیت آشکار ہوتی ہے۔ ہم اس نقطے کو پڑھ رہے تھے کہ حسنہ جو انسانی وجود پہ اثر انداز ہوتا ہے اس کو ہمیں جاننا چاہیے۔ جس طرح سیئہ اس کا ایک اثر ہے، اگرچہ لکھی نہیں جا رہی، اگرچہ نہیں لکھی جا رہی، لیکن کوئی نفس کے اوپر ضرب نہیں پڑ رہی، کوئی نفس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو رہا، اثر ہو رہا ہے۔ جو سوچتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو نیکی سوچتے ہیں اس کا نفس کے اوپر اثر ہے، اس کا وہ نفس کے اوپر مرہم بنتی ہے، وہ نفس کے اوپر طہارت اور پاکیزگی کا سبب بنتی ہے، لکھی ہمارے اعمال میں بھی جا رہی ہے۔ لہذا اگر انسان یہ ارادہ، یہ نیت، یہ خیال، یہ خواب، یہ سوچتا ہے، نیکی کا سوچتا ہے، نیکی اہل نیکی میں شمار ہوگا، نیکوں میں اس کا شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے جو وضعی وجودی اثرات ہیں وہ یہ اثرات ہیں جو رہبر معظم کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک ہمدانی مرد نے ہمیں سکھایا ہے، کیا سکھایا ہے؟ کس طرح سے تم یہ ساری مشکلات کو طے کرو۔ مشکلات کو طے کرنا میرے اور آپ کے بس میں قطعاً و قطعاً نہیں ہے، ہمارے بس میں فقط ارادہ کرنا ہے۔ بھائی اللہ، ہمارا جسم، ہماری روح شیطان کے منصوبے نہیں کوئی اپنے کانفیڈنس اور خود اعتمادی کے ساتھ کہہ سکتا کہ میں مقابلہ کر لوں گا۔ جیسے ہم 2-3 دن پہلے یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، ایک بھی ابدا تم میں سے ایک بھی پاکیزہ نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت نہ ہو اور یہ کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں، نصرت کا مرحلہ نہیں پہنچا، تو پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھ رہا ہوں، کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ دنیا تنہائی دیکھ رہی ہے، دنیا بربادی دیکھ رہی ہے، دنیا ان کو ضعف میں دیکھ رہی ہے، مستضعف کر دیے گئے یہ دیکھ رہی ہے، لیکن وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کی مدد دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے دلوں کو تبدیل نہیں کرنا، ہم نے ارادہ کرنا ہے۔ خدا کا نظام ہدایت چل رہا ہے، نظام گمراہی بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ وہ ہادی ہے تو مضل بھی ہے، اس کے اس میں مضل کا جو مظہر ہے وہ ابلیس ہے، شیطان ہے، اور مظہر ہادی کا جو مظہر ہے وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ ہم اس نظام میں ایک حصہ بن سکتے ہیں، وہ بھی اگر اللہ نے ارادہ کیا اور چاہا، مشیت بنی۔ ہم اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع لانا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے یہاں پہ رونق پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ٹرانسفارمر کے ساتھ جلتے بجھتے بلب کو اب لگا دیں تو جتنی روشنی اس کے اندر استطاعت ہوگی اتنی ٹرانسفارمر سے اس کے اندر روشنی آتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا میں اور آپ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے، میں اور آپ کسی کا تزکیہ نفس نہیں کر سکتے، میں اور آپ معاشرے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہم جتنے منصوبے بنا لیں، پیسوں کے ذریعے افراد کو آس پاس لا سکتے ہیں، ان کے دل ہم سے دور ہیں، ہم ان کے دل نہیں جوڑ سکتے۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو ان سب چیزوں کو جوڑتی ہے، دلوں میں محبت کو پیدا کرتی ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی آیات میں بھی آیا ہے کہ اس نعمت اس وقت کو یاد کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم وحدت کا مظاہرہ کریں، ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر خلوص سے اکٹھے ہو جائیں، استقامت دکھائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے حبل کو مل کر تھامو، الگ الگ نہ تھامو، یعنی اتنا اکتفا نہ کرو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، نہیں، جمیعاً سارے کے سارے تھامو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر ایک ایک پکڑ کے تھامے کا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آیت وہ ایک قید کا اضافہ کر رہی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل الہی کو تم تھام لو، جمیعاً وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مت پڑھو۔ تفرقے سے مراد تنازع نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ تفرقے سے مراد یہ ہے کہ ایک نے وہاں پہ ایک گروہ بنایا ہوا ہے، ایک نے ادھر گروہ بنایا ہوا ہے، ایک نے ادھر گروہ بنایا ہوا ہے۔ اس نوع کی عبادت، اس نوع کے دینی کام، اس نوع کی خدمت، یہ کسی کو بھی پریشان نہیں کرتی، دشمن کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بے شک آپ اس سے مدد کسی کی بھی کر رہے ہوں۔ حتیٰ کہ دشمن یا کسی ملک کے اندر اگر آپ نے ظلم و ستم کے خلاف لڑنا ہے اور لڑنے کے لیے آپ نے اپنے اندر دفاعی قوت بھی پیدا کر رہے ہیں، لیکن تفرقے کی صورت میں ہے، وہ مطمئن بیٹھے رہیں گے، کہیں گے بہت چھوٹا خطرہ ہے۔ لیکن اگر آپ وحدت پیدا کر لیں، مرکزیت پیدا کر لیں، یہاں پہ بھکلا جائے گا دشمن۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، ابھی تو چند آوازیں ہیں، وہ بھکلا جائے گا، وہ گھبرا جائے گا، وہ قدم اٹھائے گا، وہ بھاگ دوڑ کرے گا۔ لہٰذا یہ جو ٹکڑوں میں سارے کے سارے نیک انجام دینا، یہ تفرقہ ہے۔ فرق یعنی گروہ در گروہ کچھ بھی نہیں وجود میں آتا۔ باہمی طور پہ اتحاد اور مرکزیت کو جنم دینا چاہیے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے جیسے کئی گھر ہیں، اب گھر الگ الگ ہیں جو اندر چل رہے ہیں، لیکن سارے ایک خاندان کے تابع ہیں، سارے ایک قوانین کے تابع ہیں۔ یہ صورت ہمارے پاس بن سکتی ہے۔ ہاں ویسے کہنے کو یہ فلاں ایک مؤسسہ ہے، فلاں مدرسہ ہے، فلاں انجمن ہے، فلاں انجمن ہے، لیکن ایک مرکز کے تابع ہیں، ایک مرکز کے ہمراہ ہیں۔ اتحاد کو جنم لے۔ تفرقہ شیطان کی طرف سے ہے، وحدت اللہ کی طرف سے ہے۔ نفرت شیطان کی طرف سے ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان فقط اور فقط یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں دشمنی اور بغض پیدا کرے۔ اور پھر خصوصاً دو کا تذکرہ قرآن کی، شراب میں اور مثلا جوئے میں یا اس طرح کی گیموں میں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ الفت کا درس دیتا ہے۔ اس لیے شیطان کے یہ راستے جاننے چاہیے۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نیکی کا اثر ہمارے وجود پہ وضعی اور وجودی ہے، اس جگہ سے اسے آپ سمجھیں۔ اگر نہیں ہم سمجھیں گے تو ورنہ صرف اتنا ہی کہیں گے کہ یار نیکی کرو، ایک نیکی تو تمہیں فری میں مل جائے گی۔ فری میں نیکی نہیں خالی مل رہی، وہ اندر ایک ضرب لگ رہی ہے، ایک حسن کو جنم دے رہی ہے، ایک مرہم کو، ایک پاکیزگی کو یہ آپ کا نیک خیال جنم دے رہا ہے۔ مثلا آپ کہیں گے میں نے اتنے افراد کو کھلانے کی کوشش کرنی ہے، بھاگ دوڑ کریں گے، پتہ لگے گا ایک بندے کو بھی نہیں کھلا پائے۔ صادر ہونے عمل کے اوپر توجہ نہ کریں، نتیجہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کیا عوامل بنتے ہیں، کیا اسباب بنتے ہیں، نہیں معلوم۔ لہذا ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ ارادہ حد عقل ہے، ارادے کی قیمت کو جانیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں شیطان بغض پیدا کرتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو تم لوگ یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء، تم سب دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے تھے، لیکن دیکھیں نا، جان افریقہ سے ہیں، لیکن یہ پودا در حقیقت سرزمین ولایت پہ اگا ہوا تھا۔ اس پودے کی، اس درخت کی آبیاری سرزمین ولایت سے ہوئی ہوئی تھی، اس لیے ولایت کے ہمراہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ جو محبت کا اظہار امام حسین علیہ السلام نے اس کے ساتھ کیا، اور اس نے حل وفائی تو کہہ کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا شہید ہو کر، یہ مثال آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اللہ نے الفت کو ڈال دیا۔ کوئی کسی خاندان سے ہے، کوئی کسی سرزمین سے ہے، کوئی کسی علاقے سے ہے، ثقافت، فرہنگ، کلچر مختلف ہیں، لیکن سبقت اللہ، ایک رنگ الہی میں ڈھل گئے۔
تو یہ خدا کی ہیں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو دہانے پہ تھے آگ کے، جیسے ہوتی ہے نا نہر یا ہونٹ کے بعد نیچے ہی گرتی ہے نا چیز، تم تو اس طرح دہانے کے اوپر تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے پکڑ کے ادھر سے تمہیں باہر نکالا ہے، یعنی ابھی آگ کے اندر گر گئے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیات کو آشکار کرتا ہے تاکہ ہدایت پا جاؤ. لہٰذا یہ جو حسنہ ہے اسے چھوٹا نہ سمجھیں، محبت اندر جنم دیں. التودد نصف العقل، نہج البلاغہ کا بیان ہے امیر المومنین علیہ السلام کا. تودد محبت کیا ہے؟ نصف عقل ہے. محبت، دل میں محبت رکھیں. کیوں سوء ظن، کیوں برائی، کیوں شکوہ، کیوں اس سے کینہ، بغض، نفرت؟ محبت کے دائرے میں اسے لانے کی کوشش کریں. یہ حسنات میں سے ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن نے ایک قاعدہ ہمیں دیا ہے، نیکیاں انجام دو، برائیاں یہ نیکیاں دور کر دیں گی. آگے آپ دیکھیں وَإِن لَّمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اس لیے یہ جو 3-4 موارد میں نے تطبیقی بیان کیے ہیں کہ اس نے اگرچہ نیکی انجام نہیں دی پھر بھی وہ نیکی اس کے لیے لکھی گئی. کیا مطلب لکھی گئی؟ وہ اثر کرے گی اس کے وجود پہ انسان کے. جیسے یہ رجل حمدانی کہ کہا اندر کی خارداروں کو کاٹ دو، یعنی خوف کی خاردار اندر پہلے کاٹو، فقر سے جو ڈرتے ہو اندر کاٹو اپنی اس خاردار کو. یہ جو تم نے نا امیدی اپنے اندر لگائی ہوئی ہے افراد نہ ہونے کی وجہ سے، اس خاردار کو کاٹو اندر. یہ دشمن سے ڈرنے کی جو تم نے اندر ایک لگائی ہوئی ہے توقع، خوف پالا ہوا ہے، اسے کاٹ دو. تم کاٹتے جاؤ گے اپنے جسم کی پرواہ، اپنے خانوادے کی پرواہ، اپنے مال کی پرواہ، اپنی زندگی کی پرواہ. یہ ساری کی ساری ہرڈلز ہیں، یہ ساری کی ساری چیک پوسٹیں ہیں، یہ ساری کی ساری خارداریں ہیں. اپنے آپ سے بے نیاز ہو، اپنی فکر کو ترک کرو، اپنی محبت کو ختم کرو. مثلا ایک خاردار ہے حب الدنیا، ایک خاردار ہے ہمارے لیے حب النفس، ایک ہے حب اولاد، حب مال، حب شہوات، فلاں فلاں حب. ان کو اگر نہیں اپنے نفس میں کاٹیں گے پھر نہیں ہم باہر کے دشمن سے لڑ سکتے. اندر کے دشمن سے پہلے لڑیں، باہر کے دشمن سے لڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر آگے فرمایا ہے کہ اس روایت کو ہم مکمل کریں اور آگے چلتے ہیں. فَإِنْ هُوَ عَمِلَهَا، اگر اس نیکی پہ اس شخص نے عمل کر دیا، كُتِبَتْ لَهُ 10، تو 10 لکھی جائیں گی. آیت کریمہ بھی اس کے اوپر موجود ہے قرآن کریم میں، اس لیے اس سے بھی ہمارے پاس اور اس کی تقویت مل جاتی ہے. قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي، آدم علیہ السلام نے مزید طلب کیا. قَالَ جَعَلْتُ لَكَ أَنَّ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ سَيِّئَةً ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لَهُ غَفَرْتُ لَهُ، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی برائی کو انجام دے دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس کے بعد استغفار کیا، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. آدم علیہ السلام نے کہا یا رب زدنی، نہیں ابھی بھی بس نہیں، دشمن بڑا سخت ہے. نہیں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے سے ہمارے والد گرامی آدم علیہ السلام نے قبول کروا لیں. کہا کہ دشمن بہت سخت ہے. تو کہا کہ جعلت لہم التوبہ، استغفار کے بعد میں نے توبہ بھی ان کے لیے رکھ دی ہے. وبسطت لہم التوبہ حتی تبلغ النفس ہذہ، یہاں تک اگر اس کی جان پہنچ جائے تب بھی توبہ کرے، سکرات سے پہلے یعنی توبہ کرے، قبول کر لوں گا. یہ جب آدم نے سنا کہا یا رب حسبی، بس اب بہت ہے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. توبہ اور استغفار کا دروازہ انسان کے لیے کھلا ہے. لہذا انسان کے پاس شیطان سے لڑنے کے بہت آسان طریقے ہیں. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی مکاری ضعیف ہے، شیطان کی زینت ضعیف ہے. وہ حوصلے پست کرتا ہے، وہ نا امید کرتا ہے، وہ شہوات کو بھڑکاتا ہے، وہ غضب میں، خصوصاً غضب میں مسلط ہو جاتا ہے. آپ یہ بیان سن چکے ہیں. میں ایک روایت میں آپ کی خدمت میں جو معتبر احادیث میں سے ہے کہ شیطان سے کیسے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ یہ تفصیلی ہم موضوعات اب نہیں چھیڑ سکتے، ٹائم نہیں ہے. وَإِلَّا یہ والے ہم ایک ماہ سے اوپر ہمارا چلا جائے کہ جو شیطان کو رسوا کرتے ہیں، ایک ٹاپک جن سے شیطان رسوا ہوتا ہے، وہ امور ان میں سے بعض پڑھ چکے ہیں. مثلا طولانی سجدے، طولانی رکوع اور سجدے، شیطان اس سے انتہائی ذلیل و خوار اور چیختا چلاتا ہے. ولایت سے گہرا تعلق، ولی کے پیدا ہونے پہ چیختا چلاتا ہے.
نیکی کو اصلاً برداشت نہیں کرتا. وہ دن رات اگر کوئی گناہ کے بغیر رہ لے تو وہ میٹنگ خصوصی بلاتا ہے. ہم یہ واقعات پڑھ چکے ہیں. خصوصی میٹنگ اس بندے کو اغوا کرنے کے لیے بلاتا ہے. پھر ان کا امتحان لیتا ہے کون اسے پکڑے گا، کیونکہ ابلیس جانتا ہے اور شیاطین اس کے حال جانتے ہیں. یعنی اس کے مخبروں نے ساری خبر دے دی، اس کی اطلاعات نے خبر دے دی یہ بندہ یہ کام کا ہے، اس میں یہ خوبیاں یہ نقائص ہیں. تو اب اس کے سامنے انسپیکٹر بیٹھے ہوئے ابلیس کے، کہتے ہیں اچھا تو جائے گا تو کیا تیرا پلان ہے؟ وہ کہے گا نہیں تو ناکام ہے. یہ اس طرح کا بندہ جو ہے نا یہ تیرے قابو میں نہیں آئے گا. اگلا اس سے اگلا اس سے اگلا. یہ چند روز آپ اگر عبادت انجام دے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے. لہذا مقابلہ سخت ہے اگر انسان عمل کی دنیا میں ہے. اسے ذہن نشین کریں. اگر عمل کی دنیا میں نہیں ہے تو راحت ہے، اندر مضطرب، بدن اس کا راحت میں ہے. عمل کی دنیا میں ہے، بدن سختی میں ہے، اندر اطمینان ہے. لہذا انسان اس طریقے سے قدم اگر بڑھائے، وَإِلَّا قرآن نے جس طریقے سے فقط ذوالقرنین جن کی دنیا میں حکومت ہوئی ان کا تذکرہ تھوڑی کیا. سلیمان علیہ السلام دنیا میں حکومت ہوئی، ان کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، لیکن ان کے علاوہ لقمان کا تذکرہ بھی تو ہے، اصحاب کہف کا تذکرہ بھی تو ہے. کوئی آس پاس بندے ہی نہیں تھے. نوح علیہ السلام 7-8 بندے فقط ایمان لائے، ان کا تذکرہ بھی تو ہے. لہذا ہمارے کون سے مد مقابل واقعہ اور حالت پیش آتی ہے یہ ہمارے علم سے باہر ہے. شیطان سے مقابلہ کریں، دشمنی کریں. ہم دشمن کو فقط دشمن سمجھنا ناکافی ہے. دشمن سے دشمنی کریں گے تو تب نتیجہ نکلتا ہے. کیونکہ شیطان بھی زیرک ہے. اس نے کہا کہ مجھے دشمن کہتے رہو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن دشمنی نہ کرنا. اس لیے آپ پاکستان جائیں، وہ اکثر بیشتر بڑے بڑے مولانا جو پرزور طریقے سے امریکہ اسرائیل مرد آباد کہتے ہیں اور زندگیاں انہوں نے اپنی جہاد کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، ان کے بچے امریکہ میں ہی پڑھ رہے ہیں. دشمنی نہیں کی انہوں نے. دشمن کو دشمن سمجھا لیکن دشمنی نہیں کی. لہذا یہ پھر اتفاق ہمارے سامنے آتا ہے. جسے آپ دشمن سمجھتے ہیں اولاد اس کے حوالے کرتے ہیں. اولاد تو اس کے حوالے ہونی چاہیے تھی کہ جو دشمن نہیں ہے. یہ بڑی تعجب کی چیز ہے. مثلا ہم نے ادھر ایک تربیت گاہ آباد کی ہے. اس تربیت گاہ میں بچے آئیں اور ہم اس عنوان سے استاد ہیں، سارے استاد ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تربیت گاہ سب سے بہترین ہے اور دوسروں کے بچوں کو ادھر ہم جذب کرتے ہیں، اٹریکٹ کر کے لے کے آتے ہیں. لیکن اپنے بچے کو کسی اور جگہ جس کو ہم فاسد کہتے تھے ادھر بھیجیں. قابل اعتراض ہماری شخصیت ہوگی یا نہیں؟ یقیناً قابل اعتراض ہے. اس لیے یہ بہت مہم چیز ہے. اگر امریکہ دشمن ہے، برطانیہ دشمن ہے، تو کیوں ہمارے بچے ادھر جائیں؟ کیوں وہاں پہ ان کے خانوادے آباد ہوں؟ کیوں اس معاشرے کے اندر ان کی نسل پلے بڑھے اور اس معاشرے کے اندر وہ اپنی پوری کی پوری زندگی خرچ کریں؟ کیوں وہاں پہ دشمنی کے اعتبار سے ہم پلان کیوں نہ کریں؟ ہاں ٹھیک ہے کہ ایک طبقہ آتا ہے، سارے ہماری طرح اس بات کو نہیں جانتے کہ جس طرح سے ہم آیات و روایات کی بدولت جان رہے ہیں. ہم ان کے اغوا ہونے سے بچانے کے لیے کاوش کریں، یہ ہمارا وظیفہ ہے. ہم وہاں پہ تبلیغات کے لیے قدم اٹھائیں، لیکن ایسا فرد کہ جو اندر سے قوت تو رکھتا ہو. ابھی تو ایک اور آفت بھی آ گئی ہے کہ عالم جاتا ہے وہی اسی معاشرے کا شکار ہو جاتا ہے. پھر ایسے اسکینڈل بنتے ہیں کہ واپس ہی نہیں آتا وہ اس معاشرے کے اندر، بس وہ رنگین ہو گیا اس سے. لہذا یہاں پہ دشمنی کے طریقے چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی دشمنی کے طریقے کو ترک نہ کریں. میں صرف ایک چھوٹے سے امر کو بیان کر رہا ہوں، بڑے امر میں نہیں. بڑے امور میں بھی دشمنی ہے. اس چھوٹے سے امر میں اگر آپ ترک نہ کریں، بڑی دشمنی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت کر دے گا. اس حدیث مبارک کو آپ توجہ سے سنیں کہ امام کاظم علیہ السلام یا امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے. امام فرماتے ہیں لیس شیء انکا لابلیس، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو سب سے زیادہ زخمی اور سب سے زیادہ اس کے اوپر ضرب نہ لگائے. سخت ترین ضرب جس چیز سے ابلیس کو لگتی ہے، یعنی قتل کرنا اور زخم لگانے کو کہتے ہیں انکا لابلیس، ابلیس و جنودہ، ابلیس اور اس کے جنود، اس کے لشکروں کے لیے سب سے زیادہ جس چیز سے ضرب اسے لگتی ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو نکتہ بیان کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت حکومت امام زمان علیہ السلام کے لانے کا مقدمہ بن جاتا ہے.
تذاکر الاخوان میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، اسی ہماری الکافی میں، کہ امام فرماتے ہیں تذاکر الاخوان باب میں کہ تم ایک دوسرے کے گھروں میں آیا جایا کرو، جو قوی ہے وہ ضعیف سے ملے، قوی ضعیف سے ملے۔ یہ ترتیب الٹ کر دیں گے معاشرے نہیں ایجاد ہوتے، پھر ضعیف ضعیف کی محفلیں ہیں، قوی قوی کی محفلیں ہیں، امیر امیر کی محفلیں ہیں، غریب غریب کی محفلیں ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ روایت بلکہ میں بعد میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اس کو کمپلیٹ کریں، کیونکہ اس میں جو ضابطہ پیش کیا جا رہا ہے یہ وہی ضابطہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بعض طلاب آئے، کسی اور ملک کے طلاب تھے، یعنی غیر مسلم ملک کے تھے۔ کہا کہ آپ کے فلسفہ حکومت اسلامی اور جو نظریہ ہے حکام طواغیت اور حکومت اسلامی سنا ہمیں اور انجام دینا چاہتے ہیں، لیکن ادھر تو سارا معاشرہ ہی کافر ہے اور حکام سخت ہیں، مثلا انٹیلیجنس بڑی سخت ہے، فوج بڑی ادھر بھاری ہے، کیا کریں ہم؟ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ ایک کمرے میں جمع ہو کے ہم فکر افراد اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا یہ تو کر سکتے ہیں۔ کہا کہ بس یہ کام شروع کرو، حکومت وہاں پہ آ جائے گی، حکومت الہی وہاں پہ بالفاظ دیگر اپنے وجود کے اوپر تو پہلے حکومت قائم کرو ان افکار کی، تمہارے زبان سے تو صادر ہوں، ایک کمرے کے اندر تو لے کے آؤ اسے، ایک محفل کے اندر تو تم اجاگر کرو، آہستہ آہستہ خطے پہ بھی تو چھا جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر خطے میں نہیں چھا رہی، اب میں اپنے وجود کے اوپر بھی اسے حاکم نہ کروں، میں اس محفل کے اندر بھی حاکم نہ کروں، میں ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر بھی حاکم نہ کروں؟ کر سکتے ہیں ہم، ایک کمرے کے اندر کی تو سلطنت میرے اور آپ کے ہاتھ میں آنا، ادھر ہم حکومت اسلامی کو قائم نہیں کر سکتے، ادھر حکومت شیطان کا انکار نہیں کر سکتے، حکومت شیطان کو ہم باہر نہیں نکال سکتے ادھر سے، ادھر اللہ کا تذکرہ کریں، اس کی حجت کی اطاعت کریں، اس کی حجت کی باتیں کریں، جو انہوں نے زندگی کے سلیقے ہمیں بیان کیے ہیں ان سلیقوں کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ انہی میں سے ایک سلیقہ یہ ہے، اس لیے زیارت اخوان، ایک دوسرے سے ملنا ملانا، اگر یہ راہ ہموار ہو جائے، یہ انسان تجربے سے بھی یہ بات جان لیتا ہے، صرف میل ملاقات کی اگر راہیں ہموار ہوں تو جگہوں کے اوپر انقلابات آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ میل ملاقات کی راہوں کو کوئی بھی نہیں بند کر سکتا۔ ان کو بند کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس پورے کے پورے گھرانے کو اغوا کریں، پھر گھرانوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ اس ٹائم پوری دنیا میں یہ کام چل رہا ہے، غرب جائیں شرق جائیں، جو نہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ اور عدل و انصاف کی حکومت کا قیام جو نہیں چاہتے اور اس سے ٹکراتے ہیں، لڑتے ہیں، وہ ہماری میل ملاقات نہیں بند کر سکتے۔ وہ کہاں پہ آگے کام کریں گے؟ وہ اغوا کریں، گھرانے کو تعلیم کے ذریعے گھرانے کو اغوا کریں گے، میڈیا کے ذریعے گھرانے کو، دوستیوں کے ذریعے گھرانوں کو اغوا کریں گے۔ وہ اپنے محافل کی زینت انہیں بنائیں گے اور محافل کا عادی بنا کے اغوا کریں گے، غلط طریقوں پہ چلا کے اغوا کریں گے۔ مثلا قرآن ذریعے تعلیم نہیں، قرآن ذریعے ہدایت نہیں، قرآن ذریعے معاش ہے، قرآن ذریعے تنخواہ ہے، مال ہے، ممبر، وہ ذریعے ہدایت نہیں، ذریعے تبلیغ و دعوت نہیں، وہ ذریعے شہرت ہے، وہ ذریعے مال ہے آپ کا۔ اغوا کریں گے معاشروں کو، یہ حکمت جانیں۔ آئیں اس روایت کو تیزی سے پڑھیں کہ ابلیس اور اس کے جنود کو سب سے زیادہ جو چیز زخم لگاتی ہے، من زیارت الاخوان، زیارت الاخوان فی اللہ، اللہ کی خاطر، بعضہم لبعض، تم میں سے بعض دیگر بعض کی جو زیارت کرتے ہو اللہ کی خاطر، راہ الہی میں، یہ راہ الہی میں جو تم ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہو، اس سے زیادہ ابلیس اور اس کے جنود اور لشکروں کو کوئی تکلیف اور زخم نہیں پہنچاتا، یعنی کوئی اتنا ضعیف نہیں کرتا جتنا یہ ہے کہ اللہ کی خاطر راہ الہی میں تم دوسرے سے تعلق پیدا کرو۔ قال وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَلْتَقِيَانِ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب ان المؤمنین، دو مومن ہیں، یلتقیان، دونوں ملاقات کرتے ہیں، فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ، اور اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، فَضْلًا أَهْلَ الْبَيْتِ، ثُمَّ يَذْكُرَانِ فَضْلًا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور اس کے بعد ہم اہل بیت علیہ السلام کے فضل کو بیان کرتے ہیں، فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ فضیلت ساری ہوائی نہیں بیان کرنی چاہیے، اور فضیلت فقط اور فقط باطنی بھی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ جو ظاہری فضیلت ہے کہ یہ سارے کے سارے حاکم جو حجت کے مقابلے میں آ جائیں، یہ طواغیت ہیں،
یہ اب اپنے وجود میں ایک نجس قدم اٹھا کے رکھتے ہیں، طاہر جو ہے اس نجاست سے آلودہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فضیلت اہل بیت علیہ السلام کو حاصل ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکومت کریں اور ہمارے اوپر ولایت رکھیں، نہ کہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ولی بنایا۔ لہذا ثم یذکران فضلنا اہل البیت فلا یبقى على وجہ ابلیس مضغۃ لحم الا تخدد، کہ جب یہ عمل انجام پاتا ہے تو ابلیس کے چہرے کے اوپر کوئی ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوتا کہ جس کو یعنی درد سے وہ چیخے چلائے نہ، یا درد کے لیے وہ اس کے اندر نقص اور عیب ایجاد نہ ہو۔ تخدد کہتے ہیں نقص کو، کمزوری کو، یعنی وہ کمزور ہوتا ہے نا، جب بعض کمزوری وارد ہوتی ہے تو منہ اندر کی طرف دھنس جاتا ہے، تو منہ کیسے دھنستا ہے؟ اس کا ایک ایک ذرہ آہستہ آہستہ اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو ذکر کرتا ہے، البتہ فضیلت پھر عرض کروں، خیالی فضیلتیں تو نکال دیں، ہاں باطنی فضیلتیں حق رکھتی ہیں کہ انہیں بیان کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فضیلت ظاہری بھی بیان کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے حاکمیت اور ولایت دی ہے۔ جو فضیلت اہل بیت کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ ابلیس کے چہرے کے اوپر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ کمزور اور عیب اور نقص کا شکار ہو جائے۔ حتیٰ ان روحہ لتستغیث من شدت ما یحد من الالم، یہاں تک کہ اس کی روح جو ہے وہ چیختی ہے، چلا کے مدد مانگتی ہے، چونکہ شدید ترین اسے تکلیف اور درد اٹھ رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کوئی مریض کہ درد اس کا قابو ہی نہیں آ رہا، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اونچی اونچی، یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ فتحس ملائکۃ السماء، تو پھر آسمان کے ملائکہ، وخزان الجنان، اور جنتوں کے خزینہ دار وہ احساس کرتے ہیں، اس کی چیخوں کو سنتے ہیں، احساس کرتے ہیں۔ فَيَلْعَنُونَهُ، پھر وہ سب اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں ابلیس پہ۔ حَتَّى لَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ إِلَّا لَعَنَهُ، یہاں تک کہ ملک مقرب، قریب ترین فرشتہ، وہ بھی ابلیس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ فَيَقَعُ خَاسِئًا حَسِيرًا مَدْحُورًا، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کے، جیسے تھکا ماندہ ذلیل و خوار جس کی گردن زمین کے قریب جھکی ہوئی ہو اور زخموں سے چور چور ہو، اس طرح سے وہ پھر اس کی محفل سے نکل جاتا ہے، اس محفل سے شیطان وہ بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ کس قدر اہمیت کی حامل چیز ہے۔ صرف اور صرف کس کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ مومنین ملتے ہیں، ذکر اللہ کا کرتے ہیں، خالی گپ شپ نہیں۔ آج تو طلاب کی بعض طلاب کی محافلیں کلی حکم نہیں لگا سکتے، انہوں نے مراسم میں جشن یہ قرار دیے ہیں کہ بس نعرے لگانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ایک دن کے لیے اب ملنگ بننے دو۔ بعض نصیحت کرتے ہیں کہ یار آپ تو علماء ہیں، کوئی اہل بیت علیہ السلام کے معرفت کے اعتبار سے آپ کوئی گفتگو کا اہتمام کریں، کسی مہمان کو دعوت دیں۔ کہتے ہیں نہیں یہ چیزیں چھوڑو، شاعری کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں اور اونچے اونچے نعرے لگاتے ہیں، کیسے یہ عوام کو جا کے اصلاح کریں گے؟ لہذا اسی طریقے سے عزاداری کی جو محافل ہوتی ہیں وہ ذاکروں کے پڑھے ہوئے بعض مصائب پڑھتے ہیں، کوئی کتابوں میں ان کا اثر نہیں ہے، کوئی کتابوں میں اثر نہیں، ادھر ادھر سے جمع آوری کر سارے سن کے چلے جاتے ہیں، تبرک لیا اور چلے گئے۔ یہ اللہ کا ذکر برپا کرنا نہیں ہے، محفل جنم دے کہ اللہ کا ذکر برپا ہو، اس نیت سے مومن سے ملاقات کریں۔ یہ جو روایت نے بیان کیا ہے تاکہ میں اللہ کی راہ میں نے اس کی پہچان کی، میں اس کا حال احوال پوچھوں، اس سے محبت کا اظہار کروں، اس کے چہرے کو دیکھ کے، تو زیارت کہتے ہی چہرے کو دیکھنا ہے کہ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا، آپ سے ہاتھ ملانے آیا ہوں، چلا جائے۔ یہ جو محبت کا اظہار ہے، یہ جو زیارت کا اظہار ہے، دیکھنے کا اظہار ہے، ملاقات کرنا ہے، شیاطین اور ان کے لشکروں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی سے متعلق اس روایت کو آپ دیکھیں اور انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے باب تذاکر الاخوان حدیث نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، تزاوروا، ایک دوسرے کے گھروں میں آؤ جاؤ، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِكُمْ إِحْيَاءً لِقُلُوبِكُمْ، تم لوگوں کی زیارتیں کیا کرتی ہیں؟ تم لوگوں کے دلوں کے زندہ ہونے کا باعث بنتی ہیں، وَذِكْرًا لِأَحَادِيثِنَا، اور ہماری حدیثوں کے ذکر کا باعث بنتی ہے۔ ہماری باتیں ہوتی ہیں، حدیث یعنی ہماری باتوں کا تذکرہ وہاں پہ ہوتا ہے۔
وَأَحَادِيثُنَا تُعَطِّفُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ہماری حدیثیں تم میں سے بعض کو دیگر بعض کے لیے نرم کر دیں گی، مہربان کر دیں گی۔ ان اخذتم بها، ہماری باتوں کو تم نے پکڑ لیا، رشدتم ونجوتم، ہدایت بھی پا جاؤ گے اور نجات بھی ہے۔ اس روایت کو بہت بیان کرنا چاہیے۔ ان اخذتم، پکڑ لیا تم نے، عمل کے دائرے میں لائے تو نجات ہے، خالی خولی جنت نہیں مل جاتی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ گمانات ہیں تمہارے۔ وَإِن ترکتموہا، اور اگر تم نے ان احادیث کو ترک کر دیا، ضللتم وہلکتم، تو تم گمراہ بھی ہوگے اور ہلاک بھی ہوگے۔ فخذوا بہا، تم انہیں پکڑ لو، وَأَنَا بِنِجَاتِكُمْ زعیم، میں تمہارا نجات کا ضامن ہوں، میں تمہیں نجات دوں گا، میرے ذمہ ہے تمہاری نجات۔ میرے نجات دینے کی شرط یہ ہے کہ میری باتوں کو پکڑ لو۔ آپ نے ملاحظہ کیا؟ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیا تنہائی میں جا کے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو؟ یعنی حدیث نمبر 5، بڑی خوبصورت یہ حدیث ہے کہ کیا تخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم، کیا تم محفلیں ایسی برپا کرتے ہو، اپنی باتیں کرو، اس میں ہمارا تذکرہ کرو، جو کہنا چاہتے ہو اس میں کہو۔ تو راوی نے کہا فقلت ای واللہ ان لنخلو ونتحدث ونقول ما شئنا، ہم وہ کرتے ہیں باتیں تنہائیوں میں، الگ محفل اپنی جماتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں واللہ لا وددت انی معکم فی بعض تلک المواطن، کاش ان جگہوں پہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا۔ اما واللہ، قسم بخدا، اللہ کی قسم کھا کے میں یہ کہتا ہوں، انی لا احب ریحکم و ارواحکم، مجھے تمہاری بو سے بھی محبت ہے اور روحوں سے بھی محبت ہے۔ یا تم لوگوں کی خوشبوئیں یا جسم سے اٹھنے والی بدبوئیں نہیں ہیں، مجھے تمہارے وجود سے محبت ہے، تمہاری روحوں سے محبت ہے۔ وَإِنَّكُمْ عَلَىٰ دِينِ اللَّهِ وَدِينِ مَلَائِكَتِهِ، تم اللہ کے دین پر ہو اور اس کے فرشتوں کے دین پر ہو اگر تم یہ کام کرتے ہو۔ فَأَعِينُونِ بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ، میری مدد کرو، مدد پیسوں سے نہیں، واہ سے نہیں، میری مدد کرو ورع سے، حرام کاموں سے بچ کر میری مدد کرو، اور اللہ کی راہ میں بھاگ دوڑ اور کوشش اور زحمتیں اٹھانے سے میری مدد کرو۔ یہ ہمارے پاس ایک بیان تھا جس میں آپ نے مقابلے کا دیکھا اور تسلط کا دیکھا، اور اس جگہ پہ ہم دوبارہ اسی واقعے کو دہرا کے آج کے اس درس کو اختتام پذیر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلا درس یا اس سے اگلا درس اختتامی درس ہمارا ہوگا، اس میں ایک ہم کوشش کریں گے کہ منظم گفتگو کو کر سکیں، جو ہمارے پاس عناوین آئے، کیونکہ چند آیات اور رہ گئیں اور اس میں جداگانہ بعض پہلو موجود تھے۔ مثلا ایک آیت انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم موضوع بحث قرار دیں گے کہ بعض لوگ ہیں جو بغیر کسی علم کے اللہ سے مجادلہ کرتے ہیں، اللہ کے جو امور ہیں، توحیدی امور ہیں یا اللہ سے متعلق جو امور ہیں، بغیر کسی علم کے مجادلہ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ شیطان نے انہیں اغوا کیا ہے۔ کل شیطان مرید، یہ ہر شیطان کے پیچھے چلنے والے، مرید یعنی جو متمرد ہے، باغی ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کہ اب یہ والا بھی بیان آج کے دور میں بہت نقص کے طور پہ پھیل چکا ہے، لیکن اس کی تشریح بعد میں آئیں اسی دوبارہ واقعے کی طرف ہم پلٹتے ہیں جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ غفلت کا پہلو ہمارے سے رہ گیا، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں خداوند متعال نے جو ذکر کیا ہے اس سے ہمارے سامنے پھر بات آتی ہے کہ شیاطین کے مصائد اور پھندے ہیں۔ مصائد اور پھندوں کے اعتبار سے ہم انشاءاللہ اگلا درس رکھیں گے، بس میں صرف اشارتاً آپ کو عرض کر دوں، کیونکہ پھندوں کی ایک تعداد ہے ہمارے پاس۔ کچھ کو قرآن نے ذکر کیا واقعات کی صورت میں، نام نہیں لیا کہ یہ پھندے ہیں، لیکن واقعہ اور ربط دیا ہے۔ مثلا مال ایک پھندا ہے، مختلف واقعات آپ سن چکے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ آج آپ کی خدمت میں۔ یہ مال غفلت میں ڈال دیتا ہے، ہاتھ میں مال آئے غفلت کا شکار ہوتا ہے، اندر ہوس اٹھتی ہے، ہرس اٹھتا ہے، نفع اٹھانا چاہتا ہے، فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ذاتی مال ہو تو بڑے مشکل سے وہ خرچ کرے گا حساب کتاب کے ساتھ، دیگر مال ہو بلا وجہ اسراف کر کے خرچ کرے گا کہ یار کون سا میرا اپنا مال ہے۔ مال کی کشش، مال کی محبت کھینچتی ہے، بڑے بڑے عابدوں کو اس نے بچھاڑ دیا۔ جیسے ایک واقعہ آپ گزشتہ دروس میں سن چکے ہیں، ایک درخت کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے،
تو جو متقی پرہیزگار تھا، عام سا بیچارہ غریب فقیر بندہ تھا، لیکن بڑا اندر سے نفس اس کا عبادت کے اعتبار سے قوی تھا. تو اس نے کہا رات تو ہونے دو، میں رات کو جا کے درخت اکھاڑوں گا. اکھاڑنا شروع کیا اس نے. آ گیا شیطان. اس نے کہا تمہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے سب پورے علاقے کو فساد میں مبتلا کیا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ یار ایک جاندار درخت کو مار رہے ہو، تم جا کے انہیں سمجھاؤ. کہا ان کو تو نہیں میں تبدیل کر سکتا، اس فساد کی جڑ کو میں اکھاڑوں گا. تو دونوں میں لڑائی ہو گئی. اس نے شیطان کو پکڑ کے نیچے پٹکا، اور اس دن وہ نہیں کر سکا لڑائی کی وجہ سے. اگلے دن ارادہ کیا کہ اب تو اس درخت کو اکھاڑ کے رہوں گا. اگلا دن جب آیا تو دوبارہ یہی ابلیس سامنے آ گیا. اس نے نہیں مانے بن گیا، باتیں شروع کر دی. تو اس نے کہا کہ ایک اور طریقہ ہے، تم بڑے میرا وہاں پہ فلاں جگہ مال پڑا ہوا ہے تو وہ مال میں تمہیں دوں گا. یعنی اس طرح کی باتیں کی. واقعہ میں ابھی آپ کی خدمت میں صرف اشارتاً تیزی سے سنا رہا ہوں، دلچسپ واقعہ ہے. پھر اس نے کہا کہ یعنی لڑائی شڑائی کی، لیکن اس دن برابر رہے. جب مال کی بات کی اور اس نے تھوڑی توجہ کی، برابر رہا معاملہ. تیسرا دن آیا تو بڑا محکم کیا، آج تو اس کی سننی نہیں ہے اور اسے بھی گردن اڑائیں گے اور درخت کو بھی کاٹنا ہے. تو اب جب آیا تو اس نے اٹھا کے پٹخ کے نیچے پھینکا اور اسے کہا کہ دیکھو تم ابھی ادھر مجھ سے ہار رہے ہو اور ادھر تمہارے تکیے کے نیچے 2 دینار میں نے رکھے ہیں. اگر ارادہ ملتوی کرو میں بھی تمہارے ساتھ ان لوگوں کو سمجھائیں گے یہ ساری چیزیں چھوڑو. بڑے طریقے سے اس کے ذہن کو قابو کیا. اس نے مان لیا، بھاگا گیا، دیکھا اس کے نیچے نہ وہ دینار تھے اور نہ اب وہ ہمت اس کے اندر رہی. مال اغوا کرتا ہے، پھندا ہے اس کا. آج بھی یہ تیزی سے واقعہ میں ابھی خدمت میں آپ کو سناتا ہوں. اسی طریقے سے غفلت پھندا ہے. مصائد الغفلت و مصائد الشیطان. امام علی علیہ السلام کو جس نے رلایا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلوائے ہیں، وہ معاشرے کے اندر شراب خوری اور زنا نہیں تھا. وہ جس نے امام کے آنسو نکلوائے ہیں وہ سستی اور غفلت تھی. سستی کی وجہ سے، معاشرے کی سستی کی وجہ سے آنسو نکلے ہیں. آہو بکا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی نہج البلاغہ میں. امام فرماتے تھے گرمیاں ہوتی ہیں تو کہتے ہو گرمی زیادہ ہے، سردیاں ہوتی ہیں کہتے ہو سردی زیادہ ہے. جب گرمی سردی سے بھاگتے ہو تو تلواروں کی ضربوں سے کیسے تم نہیں بھاگو گے؟ عجیب و غریب ایک معاشرے کا. آج بھی آپ دیکھیں نا، سستی ہے علماء میں، بالخصوص طلاب میں بہت سستی ہے، بہت سستی. 1000 بہانے تراشے ہوئے ہیں، پیچھے جھانک کے دیکھیں سست ہے. نہیں چھوڑنا چاہتا اپنا خانوادہ، نہیں چھوڑنا چاہتا پر آرام اور پرسکون اپنے اس بستر کو. جانتے ہوتے تکلیف ہے، زحمت ہے، مشکل ہے اور نتیجہ بھی میرے مطابق نہیں ہے. سستی ہے، غفلت ہے. غفلت ایک مصائد میں سے ہے. اسی طریقے سے ان مصائد میں سے خاتون ہے. حبائل الشیطان، رسیاں قرار دیا گیا، حبائل قرار دیا گیا. انہی میں سے ایک آئیں اب ہم بدعتوں کو. حرص بھی اسی میں سے ہے. حرص، لالچ ابھرتا ہی ابھرتا ہے، مگر یہ کہ کوئی تزکیہ نفس کرے. اصول کفر کتنے تھے؟ اصول کفر 3 تھے جو آدم علیہ السلام کے واقعے سے سامنے آئے. گراتے ہیں، ہر انسان کو گراتے ہیں. ہم غافل ہو جاتے ہیں ان سے لڑنے میں. ہم لڑ رہے ہیں باہر والے دشمن سے. فلاں مسئلہ مولانا ایسا ہے، فلاں انجمن ایسی ہے، فلاں تنظیم ایسی ہے، فلاں طالب علم ہے، فلاں بندہ ایسا ہے. انہی سے لڑ رہے ہیں. وہ جو اندر حرص بیٹھا ہوا ہے، وہ جو اندر ہمارے تکبر بیٹھا ہوا ہے، اندر حسد بیٹھا ہوا ہے، اس سے نہیں لڑتے. حرص ہے. حرص پھندوں میں سے ایک پھندا ہے. روایت آپ کل پڑھ چکے ہیں، اس کا لب لباب دوبارہ عرض کیا جائے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ایک شخص تھا، اپنا کسب حلال کمایا کرتا تھا. رزق جیسا کہ ہمارے ہاں بڑے چھوٹے پیشے ہیں، مختلف پیشوں سے کماتا تھا. پہلے اس نے صرف حلال کمانا شروع کیا کہ میں نے حرام نہیں کمانا. معتبر روایت ہے یہ، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی نے نقل کیا. حلال کمانے کا سوچتا رہا، دنیا نہیں ہاتھ آئی. دنیاوی اس کی مشکلات یعنی حل نہیں ہوئی. اس نے کہا کیا حلال حرام کا اختیار کرتے ہیں. حرام اختیار کیا، حرام سے اس نے طلب کی، بھاگ دوڑ دی، کوششیں کی. حرام ہر سطح کا اپنا ہی ہے، کیونکہ حرام کے جو شعبے بھی ہیں وہ اسی کی جانب سے آتے ہیں. مثلا طالب علم جو ہے وہ ممکن ہے بانی حضرات کے سامنے گر جائے. ایک بڑا خوبصورت بہترین دسترخوان، بہترین مہمان نوازی اور چند امیر کبیر افراد کا بڑی خوش آمد کرنا، وہ ممکن ہے بندے کو گرا دے اندر سے.
وہ انہی کی بات کرنے لگ جائے جو وہ چاہتے ہیں، پروٹوکول دینے کے نتائج نکلتے ہیں۔ ممکن ہے کہ تعلیم کی بجائے کاروبار کا ذریعہ دین کو بنا لے، عالم کے اپنے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل پلاننگ ہوتی ہے اقامہ لینا اور ادھر رہنا ہے، بہت سارے افراد تو اس لیے ادھر آتے ہیں، خصوصاً غرب سے آنے کا سلسلہ زیادہ جاری ہے۔ ہمارے چند دوستان تھے، ہماری ان سے بحث ہوتی تھی، پھر ناراضگی میں تعلق بھی چھوڑ گئے، وہ ایک قسم کا توڑ بیٹھے۔ انہوں نے اپنی سنائی کہانیاں، داستانیں زندگی کے اپنے طور طریقے مختلف جو غربی ممالک میں تھے، اور بتایا کہ یہ کام کرتے تھے، اپنا گھر بھی تھا، وہ گھر کرائے پہ دیا، پیسہ اچھا آتا ہے، ادھر ہم بچوں کے لیے آ گئے ہیں تاکہ بچوں کو ہم اچھی تربیت دے سکیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنی تربیت کے لیے کیوں نہیں آتے؟ جامعۃ المصطفیٰ تو آپ کی تعلیم کے لیے ہے، آپ نے طالب علم بن کے اس سے استفادہ کیا، تو پڑھتے کیوں نہیں ہو آپ؟ وہ ادھر کاروبار کی کوششیں کرتے رہتے تھے۔ تو اس کے اوپر پھر قرآن کے اوپر کمانے کا سلسلہ آ گیا، اس پہ شدید اختلاف ہوا۔ وہ یہ چاہتے تھے ہم مل کے قرآن سینٹر بنائیں اور چلائیں، وہ باہر سے کوششیں کریں گے اور ادھر سے ہم قرآن وغیرہ پڑھائیں، اور اچھی خاصی مالیت کا انہوں نے خواب بھی دکھائے۔ تو میں نے انہیں عرض کیا بھائی قرآن سے کیسے ہم پیسے کمائیں؟ قرآن سے تو ہدایت پہنچانی ہے، پیسے تھوڑی میں نے کمانے اس سے۔ خداوند متعال کے پاس راستے کم ہیں پہنچانے کے، یا کسب حلال کے راستے اللہ نے کم رکھے ہیں کہ جو میں نے امامہ پہن کے ہی ایک کمائی کا ذریعہ بنانا ہے؟ تو بحث مزاح، کئی مثالیں لائے، کئی علماء کی باتیں، فتاویٰ وغیرہ۔ بہرحال یعنی اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ طالب علم کے لیے حلال کہاں پر ہے، اسے دقت کرنی چاہیے۔ اگر ایک ادارہ ہے، ایک تعلیمی جگہ پہ جو پیسہ خطیر رقم خرچ ہوئی ہے وہاں پہ، وہ ہے طلاب کے لیے کہ علم کے طالب ادھر آئیں، نہ کہ طالب دنیا ادھر آئے۔ وہ اپنے رہن سہن کے لیے، وہ اپنے کھانے پینے کے لیے، بہترین سوسائٹی کے لیے وہ ادھر آتا ہے، لیکن علم کو طلب نہیں کرتا۔ ہاں مقصد علم کا طلب کرنا رکھے اور اس کے ساتھ کوئی چیز میسر آ جائے الحمدللہ، اچھے حالات الحمدللہ، نہیں غیر مناسب حالات ہے تب بھی الحمدللہ، مقصد ارادہ اس کا روشن تھا۔ انسان اپنے ارادے کی اساس کے اوپر انجام دیکھے گا اپنے عمل کا۔ لہٰذا یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا حرام کو فقط تاجروں کے ساتھ اور کاروباری افراد یا جاب پیشہ افراد کے ساتھ مختص نہ کریں، ہمارے اوپر بھی حلال حرام کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ آج کل طالب علم کو انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ ان موضوعات سے استثناءً کیا ہے، خارج ہے، یعنی ہوتا ہے نا ایک تخصیصاً ایک تخصصاً، یعنی یہ آتا ہی نہیں تھا، اس میں تخصصاً خارج ہے، اس لیے اس کے اوپر خمس عائد نہیں ہوتا۔ گاڑیاں خریدے، گھر خریدے، خمس نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے طلاب کو خمس کا طریقہ کار ہی نہیں پتا کہ ہے کیا، کیسے نکالنا ہے۔ صدقہ غریب کی جیب سے نکال لیں گے، اپنی جیب سے صدقہ نہیں دیں گے۔ لہٰذا یہ حلال حرام، بہرحال اس نے بھی حرام کمانا شروع کیا، نئی دنیا آئی، اب شیطان اس کے پاس آئے اور اس نے کہا ایک طریقہ نہ بتاؤں تمہیں، دنیا بھی آئے گی اور محفلیں بھی خوب سجیں گی اور تمہارے ایک اشارے کے اوپر عمل کرنے والے افراد بھی ہوں گے۔ کہا کہ کیوں نہیں، بتاؤ کیا طریقہ ہے؟ کہا تب تدعو دیناً، دین بنا کے کوئی چیز ایجاد کرو لوگوں کے اندر۔ ہوتا ہے نا مختلف جگہوں پہ مولانا صاحب بہت ساری چیزیں روشناس کراتے ہی ہیں، کیونکہ تبلیغات کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر وہ ایسی چیزیں روشناس کراتا ہے جو غرب کی عکاسی کریں، یعنی غیر الہی راستوں کی عکاسی کریں، یہ پکڑا جائے گا۔ اور اگر ایسی چیزوں کی روشناسی کراتا ہے جس کی اساس ولایت ہے، جس کی اساس دین ہے، یہ کامیاب انسان ہے۔ لہذا اس نے بھی کہا کہ تم دین کو ایجاد کرو۔ اس نے دین کو ایجاد کر کے لوگوں میں پھیلایا، لوگوں نے فوراً لبیک کی اور اطاعت شروع کر دی اور پھیل بھی گیا۔ اب دیکھیں ہرس نے اس کو یہاں پہ دھوکہ دیا، یہ یاد رکھے، ہرس آ کے گھیر گیا۔ اب اس نے توبہ کی خواہش کی، کیا واقع میں آیا ہے؟ اس نے توبہ کی، کہا کہ یار توبہ تو نہیں میری اتنی جلدی ہونی، گناہ کا مجھے پتہ ہے، سب لوگوں کو بہکا دیا میں نے، یہ بدعت ایجاد کر کے، دین کے نام پہ یہ رسمیں ایجاد کر کے۔ اب لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا اور کہا کہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے پہلے متعارف کرائی تھی چیزیں، یہ ساری باطل تھیں۔ لوگوں نے کیا کہا کہ تم دین میں منحرف ہو رہے ہو، ہم بالکل ٹھیک ہیں، تمہارا سارا مسئلہ ہے، تم نے صحیح پیغام ہم تک پہنچایا، پہلے تم ٹھیک تھے تو صحیح دین پہنچایا، اب تم خراب ہو اس لیے تم اپنے دین کا علاج کرو۔ اس نے کہا میری تو اب صحیح شامت، میں تو نہیں اب بچتا۔ زنجیریں لی، واقعات سنے ہوں گے اس نے پرانے دور میں،
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بھی تھا اور پرانے دور کے انبیاء علیہ السلام کے بھی اصحاب میں تھا کہ وہ توبہ کے لیے پہاڑوں میں چلے جاتے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، زنجیروں میں اپنے آپ کو ڈال دیتے، اور پھر نبی پہ وحی ہوتی اور وہ اس کی توبہ کی نوید سنا کے لے آتے۔ تو اس نے بھی زنجیریں ڈالیں اور دیوار سے میخیں وغیرہ لگا کے اپنے آپ کو یوں باندھ دیا اور کہا کہ میں تب تک نہیں اتروں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کر دے۔ ایک مثلا ممکنہ دن گزرا ہو یا چند گھنٹے گزرے ہوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے اس دور کے نبی پہ وحی کی، کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور کہو قل یا فلان، اس فلاں کو جا کے یہ کہو کہ اے بندہ خدا، اگر تم اس قدر میری بارگاہ میں استغفار کرو کہ تیرے بدن کا ایک ایک ٹکڑا تجھ سے جدا ہو جائے، ایک ایک جز تجھ سے جدا ہو جائے، جو تو نے بدعت ایجاد کی ہے، جو تو گناہ انجام دے چکا ہے، اس کی اساس میں تجھے کبھی بھی نہیں معاف کروں گا، تیری توبہ معاف نہیں ہے۔ اس وقت تک معاف نہیں ہے کہ تیری بدعتوں پہ عمل کرتے ہوئے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو کے مر گئے ہیں، اگر وہ واپس لوٹ آئیں میں تیری توبہ قبول کر لوں گا، وَإِلَّا تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ حرص ہے کہ جس نے اس فرد سے یہ والا عمل ایجاد کرا دی، اس لیے وہ افراد جو عزاداری کے نام پہ، مراسم کے نام پہ، فلاں چیزوں کے نام پہ طرح طرح کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور اس کا جائزہ بھی نہیں لیتے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام، ان کے اہداف، کربلا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت، ان کے ہدف سے سازگار ہے یا نہیں؟ یعنی اس کا پودا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ولایت اور شہادت اور سعادت پر اگا ہوا ہے، یا وہ استعماریت کے اوپر، دنیا داری کے اوپر، حب الدنیا کے اوپر اگا ہوا ہے؟ جائزہ لینا ضروری ہے، وَإِلَّا ایک چیز پھیل جائے پھر ہمارے لیے بچت کا کوئی موقع نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔